پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. گر جانا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا انسان کی دو جہتیں نہیں ہیں؟ جب جسم مبارک کی حقیقت پوچھیں گے تو میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بشریت مبارکہ کی بات آئے گی. اور جسم مبارک کے علاوہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ میرے اکابرین کی بات کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر اپنی قیام قیامت کروڑ ہا رحمتیں برساتا ہے. اگر یہ پاک علیہ السلام کا دین مدین پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا. یہ آپ کے اکابر میں سے علامہ وحید الزمان صاحب ہیں جو اپنی کتاب ہدیت المادی، یہ دہلی کا مطبع ہے، اور صفحہ نمبر 56 جو ہے اس پر ارشاد فرما رہے ہیں: بدا اللہ سبحانہ الخلق بالنور المحمدی ثم بالماء ثم خلق العرش علی الماء. یہ بالنور المحمدی ثم بالماء، نور محمدی علیہ السلام اور ساتھ بالماء. اب یہ جانتے ہو کہ یہ با جو ہے یہ کون سا پھر حرف جار یہاں پر. ثم خلق العرش علی الماء ثم خلق الریح ثم خلق النون والقلم واللوح ثم خلق العقل. آگے سنیے صفحہ 56 پر ہدیت المادی میں: فالنور المحمدی مادۃ اولیۃ لخلق السماوات والارض وما فیہما ثم خلق الارض ثم خلق ما فی السماء. ایک گزارش. دوسری گزارش میں عرض کروں گا کہ یہ آپ کے ہی اکابرین میں سے علامہ محمد ابراہیم میر فاضل سیالکوٹی، آپ کی یہ کتاب وہابی ہے، اہل حدیث ہے، غیر مقلد ہے. سراج المنیرہ ان کی کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 50 جس میں یہ شفا شریف کی تعریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا آپ یہ سماعت فرمائیے. علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، وہابی غیر مقلد عالم، کہ قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ نے اپنی بے نظیر کتاب شفا میں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کے اکابرین کے نزدیک کتاب الشفا جو ہے یہ بے نظیر اور بے مثال کتاب ہے. اور آپ ابھی ارشاد فرما رہے تھے سلف صالحین کے فتاوی. میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ کتاب الشفا جو آپ کے اکابرین کے نزدیک بے نظیر کتاب ہے، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے. اور عبدالطباب اکیڈمی بیرون بوہر گیٹ ملتان کا یہ ایڈیشن ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 80 ہے. اب آپ سوال فرمائیے. جی آیت بینہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہوا ہے. علامہ قاضی ایاز جو 544 ہجری میں فوت ہوئے محدث ہیں اور اصولی اور ناقد محدث جن کی العلماء اصول میں مشہور ہے، اور آپ کے نزدیک یہ بے نظیر کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں وقال تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کل میرے محبوب فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے بستے ہوتے یمشون مطمئنین، وہ حالت اطمینان میں زمین کے اوپر چلتے ہوتے اور زمین پر بستے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم یقیناً پھر تم لوگوں پر بھی اس زمین میں اگر ملک اور فرشتے رہتے ہوتے تو ہم بھی فرشتہ ہی رسول اتارتے. آگے فرماتے ہیں اے لا یمکن فی سنت اللہ ارسال الملائکہ الا لمن هو من جنسہ او من خصہ اللہ تعالی واصطفاہ وکفا. اس آیت بینہ کے تحت صاحب شفا مولانا احمد رضا بریلوی صاحب 15 جون 1921 کو وصال فرما رہے ہیں 25 صفر المظفر جمعہ کے دن 1340 ہجری میں، اور قاضی ایاز علیہ رحمت کا وصال ہو رہا ہے 544 سنہ ہجری میں. صفحہ نمبر 80 آ گیا کتاب الشفا دوسری جلد کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں اذ لو کانت بواطنہم خالصۃ للبشریۃ کما ظواہرہم لما اطاق الاخذ عن الملائکۃ ورؤیتہم ومخاطبتہم ومخالطتہم کما لا یطیقہ غیرہم من البشر. آپ کے اس ارشاد کا معنی میں کرتا چلا جاؤں تاکہ سب دوستوں کو سمجھ آئے.
فرمایا یہ آیت بینہ فرماتی ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے مطمئن ہوتے اور یہاں چلتے ہوتے تو ہم ملک رسول بھیجتے، لیکن چونکہ یہاں بشر آباد ہے لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کا ظاہر جو ہے وہ ہم بشر کا رکھیں گے. آگے یہ جو میں الفاظ کی تبیین کر رہا ہوں یہ صاحب شفا کا تعالی آگے وہ استاد کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذ لو کانت بواطنهم خالصۃ للبشریت، اگر انبیاء کرام علیہ السلام کا باطن بھی محض بشریت ہوتا کب ظواہرہم جیسے ان کا ظاہر. پتہ چلا علامہ قاضی ایاز جن کو آپ سلف صالحین میں اور یہ کتاب بے نظیر ہے آپ کے اکابرین کے نزدیک، وہ فرماتے ہیں ان کا ظاہر تو عالم بشریت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن ان کے بواطن فرمایا وہ ظواہر کی طرح نہیں ہے. اگر ان کے ظواہر بھی بواطن کی طرح ہوتے لما اتاق الاخذ عن الملائکہ، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ فرشتوں سے اخذ کی پھر طاقت ہی نہ رکھتے، ورؤیتہم ان کو دیکھنے کی طاقت رکھتے، مخاطبتہم ان سے کلام کی طاقت رکھتے، مخالطتہم ان سے اختلاط نہ رکھتے، کما لا یطیقہ غیرہ من البشر جیسے باقی بشر فرشتوں سے اخذ کرنے کی اور فرشتوں سے کلام کرنے رؤیت مخاطبت کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یہاں یہ پتہ چلا کہ آپ کے اکابرین کے نزدیک جو کتاب بے نظیر بھی ہے اس کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ظاہر جو ہے وہ بشری ہے لیکن ان کا باطن اس کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ ہے اور فرشتوں سے اخذ کی صلاحیت اس لیے رکھا کرتے ہیں. اور ولو کانت اجسادهم وظواہرهم متصمۃ برعوت الملائکۃ ولو کانت، اور اگر ہوتے اجسادهم یہ اجسادوں کو مرفوع پڑھ رہا ہوں جسم ہونے کی وجہ سے متصمۃ اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے. لو کانت اجسادهم وظواہرهم اگر ہوتے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک اور ان کے ظاہر متصمۃ برعوت الملائکۃ وبخلاف صفات البشر لما اتاك البشر، اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی ظاہر اور مبارک جسم فرشتوں کی صفت کی طرح متصم ہوتے اور ان میں بھی صرف ملائکیت کی شان ہوتی ہے اور نورانیت کی شان باقی بشروں کی صفات کی طرح، تو پھر بشر انبیاء کرام علیہ السلام سے کچھ بھی حاصل کرنے کی فیض حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ظاہر جو ہے وہ جن سے بشر سے رکھا ہے جس کو میں بار بار آپ کی مبارک جسمانیت سے ثابت کر رہا ہوں، لیکن ان کے باطن کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ انسان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، منطقیوں کے نزدیک بھی انسان کی حقیقت الحیوان الناطق ہے. اور گزارش یہ کروں گا کہ علماء علم کلام جو متقدمین جن کو آپ نے بھی اسلاف کہا ہے اور سلف صالحین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سب کو آپ لے کر آئے ہیں اسلاف کو، مجھے یہ بتا دیں کہ انسان کی حقیقت آپ کے نزدیک محض بشریت ہے. اگر محض بشریت ہے تو روح کس چیز کا نام ہے جو اس وقت کہہ رہی ہے کالو بلا. میں پھر یہ سوال کروں گا، میرے سوال کی بات یہ ہے کہ آپ عقیدہ نور کی وضاحت بھی نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کرو عام انسان سی بلکہ اس میں بھی اختصار کرو، اور میں گزارش یہ کروں گا کہ پہلے تو اس کتاب کے اندر اختصار، اب آپ نے یہ فرمایا اسی کتاب کے اندر کہ جو بلکہ اس میں بھی کمی کرو، تو اس کے متعلق آپ اپنا عقیدہ. دوسری گزارش یہ کروں گا، ابھی یہ میرے سامنے کلام شہید یعنی شاہ اسماعیل صاحب جو آپ کے اکابرین میں ان کا کلام ہے. آپ کا یہ کلام شاہ اسماعیل شہید ترتیب محمد خالد سیف غیر مقلد ہے، وہابی ہیں، امام ہے وہابیت کے طارق اکیڈمی، یہ لائن پور کا شاید ایڈیشن ہے، اس کا صفحہ نمبر 32 ہے. سو اول ہی ہے ہر طرح ان کا نور شاہ اسماعیل دہلوی صاحب، یہ آپ کے سامنے یہ کتاب جو ہے وہ موجود ہے جس کے صفحہ نمبر 32 کا یہ آخری شعر جو ہے میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں سو اول ہی ہے ہر طرح ان کا نور بظاہر کیا گو کے آخر ظہور، بظاہر کیا گو کے آخر ظہور. پھر وہ آگے فرماتے ہیں صفحہ نمبر 33 کے دوسرے شعر میں کہ جب سب سے اکمل وہ انسان ہوا تو بے شک وہ تصویر رحمان ہوا. آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آنکھوں سے ہر چند وہ جسم پاک بظاہر ہوا مختفی زیر خاک، بلے نور اس کا ہے قائم مقام کہ ہر پاک دل میں ہے اس کا مقام. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے اکابرین بھی آ کر یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت مقدسہ جیسے علامہ وحید الزمان کا میں نے ذکر کیا، اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی صاحب کا بھی میں نے ذکر کر دیا. اسماعیل دہلوی صاحب اسی کلام شہید کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور روح قدس بھی بصورت بشری. اب یہاں ان الفاظ پر جو آپ کے امام کا کلام ہے اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیں گے کہ ظہور روح قدس بھی بصورت بشری سطوع نور ازل در تجلیات شہود. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے.
تو گزارش یہ کروں گا کہ آپ کا سوال حقیقت کے متعلق تھا. دوسرا آپ یہ فرما رہے تھے کہ جی اگر روح کا نام نور ہے تو اس کی وضاحت کر دیں. میں یہ گزارش کروں گا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے جسم مقدس کا تعلق عالم بشریت کے ساتھ ہے. جسم مبارک میں سب سے اعلیٰ ترین شان بشریت کی جلوہ نمائی ہے. ایک روح مصطفیٰ علیہ السلام ہے ارواح میں، روح الارواح، روح مبارکہ، اور ایک میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا نور مقدس ہے. اور میں یہ واضح کر چکا اپنے دعویٰ میں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بشریت مبارکہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے. جو اس کا انکار کرے ہمارے نزدیک حکم واضح ہو چکا. آقا نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارکہ کے علاوہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی شان نورانیت ہے. گویا تین چیزیں سامنے آ گئی: جسم مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، نور مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، روح مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارکہ سب ارواح میں اور عالمین میں بے مثل و بے مثال. نورانیت مقدس اور نور مبارک بھی آپ کی ذات بابرکات میں شامل ہے. جسم مبارک بشری ہے. یہ تینوں حقیقتیں میرے جو ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اور آپ نے بھی فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آج مسئلہ آپ کی تبلیغ کے متعلق نہیں ہو رہا، آپ کی ذات بابرکات کے متعلق ہو رہا ہے، جس کو میں عرض کر چکا ہوں. نور کے متعلق آپ اپنے جو ہے وہ اشارہ فرمائیں. اور دوسرا میں یہ عرض کروں بار بار کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ یعنی کسی بزرگ کی شان میں زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے، اس کی انسان ہی کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی کمی کرو. یہاں انسان کی تعریف میں بھی کمی کی بات. عبد کی بات آئی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہاں عبد خاکی مراد ہے. آپ ایسا دعویٰ رکھتے ہی کیوں ہے جس کی بار بار وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ گزارش میں یہ کروں گا آپ تو بتائیں باقی غیر مسلموں کو جو عبد ہے وہ قرآن پاک کی آیت میں آپ کہتے ہیں جی ایسا عبد جو فرشتہ نہیں ہوتا. آپ شروع آپ کو پتا ہے ہم نے اسم کی کیا تعریف پڑھی، صرف میں کیا تعریف ہم نے پڑھی. تو گزارش میں یہ عرض کروں گا میرے بھائی جی حضرت کی خدمت میں میری گزارش یہ ہوگی کہ تعریف اپنے افراد کے اعتبار سے جامع ہونی چاہیے اور دخول غیر سے مانع ہونی چاہیے، تب بھی وہ تعریف بنتی ہے. آپ کی تعریف کے مطابق فرشتے اس میں داخل ہو رہے تھے پر عباد و مکرمون. تو گزارش یہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کی وضاحت آ گئی جو وہ ملک نہیں ہے، اس لیے کہ ملک کی جرت کیا ہے کہ مصطفیٰ کی مثال کیوں فرمائے. اس لیے فرمایا لا اقول لکم انی ملک. جب اللہ فرماتا ہے فقعوا لہ ساجدین، اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام موجود ہے، اسرائیل علیہ السلام موجود ہے، حاملین عرش موجود ہے، تمام فرشتے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام تو امام ہیں، آدم علیہ السلام مقتدی ہیں. اٹھائیے مسلم پہلی جلد 96 صلیت بالانبیاء ہے اممتہم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے شب معراج سارے انبیاء کرام کی امامت کرائی. وہ مقتدی ہیں. جب مقتدی سیدنا آدم نبی علیہ السلام کا مقام یہ کہ جبریل علیہ السلام سمیت سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کے فرشتے تو خادم ہیں، دربان ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں؟ مطلب یہ نہیں کہ آپ فرشتہ ہونے کی نفی کر کے نورانیت مقدس اور ایک انسان کی عام انسان کی شان سے بھی پیچھے لے جاتے ہیں. لا اقولو لکم انی ملک کا معنی یہ ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اس لیے کہ فرشتے تو میرے دربار کے خادم ہیں، میری حقیقت ان سے بھی اعلیٰ افضل ہے. میرے سوالات کا جواب آپ ارشاد فرما دیں گے. کوئی بات وہ جب بات کر رہے تھے ان کو آپ نے روکا. پوری ہو جائے وہ ہو گئی ہے. آپ میری بات شروع کریں دعویٰ جب اچھا ٹھیک ہے مکمل کرنے یہی جواب آپ دینا. اس کے بعد آپ کو مکمل حق صرف دونوں فریقین سے گزارش یہ ہے ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، نہ شرائط آئی نہ دعویٰ آیا. پہلے اس کو زیر بحث لا کے اس کو فائنل کرو، پھر اس کے بعد آپ مناظرہ کرو. اصل بات اور ملک صاحب کی پاس گزارش یہ بڑے مہذب طریقے سے ماشاءاللہ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ 11:15 ہو گئے ہیں، دونوں طرف سے گفتگو جاری ہے، تو دعویٰ مکمل کرنا تھا، پھر مطلب اس کے بعد بحث کرنے کی. گزارش یہ ہے کہ ہم جتنے بھی خاص کر یہ شوق لے کر آئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ میرے محترم مکرم کوہاٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آقا پاک علیہ السلام کی مطلب ذات کے حساب سے انسان ہیں، بشر ہیں، افضل البشر ہیں، عبد ہیں، رجل ہیں، یہ کریں. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد نور سے مراد ان کی یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام یہ نور ہے، قرآن نور ہے، حدیث نور ہے، جو ہم باتیں اسلام کی کر رہے ہیں یہ نور ہے۔ مطلب یہ کوہاٹی صاحب نے یہ کیا۔ سیالوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ آخر پہ آ کے تھوڑی سی انہوں نے بات ذرا واضح کی، تو میں خود مطلب اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ دو علم والی شخصیتیں بیٹھے ہیں، کہ ہم میں جو روح ہے وہ نورانی نور ہے، جیسے علم نور ہے۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ روح نور ہے یا علم نور ہے یا قرآن نور ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور آقا پاک علیہ السلام کی بشریت پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات آج ہم یہ سننا چاہتے ہیں، آپ دونوں حضرات سے گزارش یہ ہے کہ کام کو سمیٹے کام کیونکہ ہم مناظرہ شروع کروائیں، ٹھیک ہے جی، کہ آقا پاک علیہ السلام کو بشر کے ساتھ ساتھ نور کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ بشر کے ساتھ ساتھ نور کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہم مانتے ہیں قرآن نور ہے، حدیث نور ہے، دین اسلام کی باتیں نور ہے، جو ممبروں پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ شریعت آقا پاک علیہ السلام کی بشریت کے ساتھ آپ نورانیت نورانیت ہے یا نہیں، اس پہ آپ یہ اس پر آپ نہیں مانتے، دعویٰ مکمل کریں پھر مناظرہ شروع کریں۔ ان کو ساتھ لے لیا جائے اور پھر آگے بات بات بالکل شروع ہے، لیکن کوہاٹی صاحب اتنی واضح کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ایک روح مقدسہ ہے، جس میں مبارک میں نے واضح کر دیا کہ وہ عالم بشریت سے تعلق رکھتا ہے، شان بشریت پر حق ہے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں روح مبارک اور بشریت مبارک جو جسم مبارک، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات میں نورانیت مقدسہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو انکار کرے اس کے بارے میں شریعت بات شروع کر دی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دیکھیں جتنی بات سیالوی صاحب نے فرمائی ہم نے خاموشی کے ساتھ سنی۔ انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اس سے پہلے آیت موجود ہے، آیت نمبر 93 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15 پارہ ہے۔ قل سبحان ربی، میرے محبوبہ آپ اعلان کر دیں کہ میرا پروردگار بڑا پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک ہے۔ حل کن تو میں اور کوئی مخلوق نہیں ہوں، الا بشرا رسولا، الا بشرا رسولا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہوں جو کہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آیت نمبر 93 سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ۔ اب سیالوی صاحب نے یہ جو فرمایا کہ اختصار کرنا چاہیے، دیکھیں یہ آپ کے بڑی کی کتاب ہے، علامہ غلام رسول صاحب کی کتاب ہے، یہ تبیان القرآن تفسیر ہے، غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ تعریف کی ہے بشریت کی، انسانیت کی، آدمیت کی، رجولیت کی، عبدیت کی۔ اب سیالوی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ اختصار کرنا چاہیے، ان کے کبیر نے، ان کے بڑے نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ دیکھیں البتہ یہ صفحہ نمبر 137 ہے اور تیسری جلد ہے تبیان القرآن، یہ غلام رسول سعیدی صاحب ان کے بڑے ہیں۔ البتہ ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان اور بشر ہیں، لیکن آپ انسان کامل اور افضل البشر ہیں۔ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری جن سے مبعوث کیا ہے، ہماری جن سے مبعوث کیا ہے، یعنی جو ہماری حقیقت ہے، جو ہماری ماہیت ہے، جو ہماری جنسیت ہے، وہی جنسیت اور حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے۔ یہ آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ آگے پھر کہتے ہیں ان تمام آیات میں تصریح ہے کہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر، انسان اور مرد ہیں. میں نے بھی جو لفظ استعمال کی تھی بشر، انسان اور مرد، رجل عربی ہے، اس کا ترجمہ پنجابی میں اردو میں مرد ہے. رجل کا معنی ہے مرد. میں نے عربی میں لفظ استعمال کیا تھا، اسی کا ترجمہ آپ کے بڑے نے تسلیم کر لیا ہے کہ مرد بھی ہیں، انسان بھی ہیں، بشر بھی ہیں. یہ تبیان القرآن ہے. تو یہی میرے عقیدے کو بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ افضل البشر، انسان کامل اور سب سے اعلیٰ مرد ہیں. اور تو ان آیتوں میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آگے کہتے ہیں اگر آپ کو چاند اور سورج کی طرح نور حسی مانا جائے، حسی کا معنی حقیقی نور اگر مانا جائے، حسی کا معنی ہے علماء بیٹھے ہیں، حسی کا معنی ہے ایمانوی نہیں، حسی نور اگر مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ کی حقیقت نور حسی ہے، اگر یہ کہا جائے تو قرآن مجید کی ان صریح آیات کو ان اقوال کے تابع کرنا لازم آئے گا. اور کیا قرآن مجید کی ان نصوص صریحہ کے مقابلہ میں ان اقوال کو عقیدہ کی اساس بنانا صحیح ہوگا؟ یعنی یہ سوال جو ہے یہ نفی کے معنی میں ہے کہ یہ اقوال یہ عقیدے کے لیے ہم پیش نہیں کر سکتے، ان پر اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے. عقیدہ ہم بنائیں گے تو وہ قرآن کے مطابق بنائیں گے. اور یہ سعیدی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ نور حسی نہیں ہے، نور حسی نہیں ہے. تو سیالوی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اختصار کرنا چاہیے. اور یہ مقام نہیں ہے، صفحہ نکالتے ہیں، صفحہ نکالتے ہیں، سب میں نکال دیتا ہوں. صفحہ 137. میری بات سنیں، اس کو آپ پڑھتے رہیں. یہ ہے اب سعیدی صاحب نے تو یہ کہا کہ نور حسی نہیں، حقیقت میں اور حسی نور نہیں ہے. لیکن یہ پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں ضیاء القرآن میں، یہ تفسیر ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب ان کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں. ابھی تک مناظرہ شروع نہیں ہوا، ٹائم طے نہیں ہوا کہ اتنے منٹ میں بولوں گا، اتنے منٹ میں بولوں گا. مطلب یہ ہے کہ ٹائم طے ہوگا وہ مناظرے میں. دیکھیں آپ لکھتے ہیں کہ دیگر صفات کی طرح نبوت اور بشریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ہیں. یعنی بشریت صفت ہے، بشریت ذات نہیں ہے. یہ پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیگر صفات کی طرح نبوت، یہ تو میں بھی کہتا ہوں اور میں کیوں نہیں کہوں گا کہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ رسالت اور نبوت یہ ہے صفت، یہ صفت ہے. لیکن بشریت یہ ہے حقیقت، یہ حقیقت ہے. لیکن پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بشریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. اب سعیدی صاحب تو کہتے ہیں کہ بشریت اصل ہے، یہ صفت نہیں ہے. اور سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ نور ذات نہیں ہے، حسی نور نہیں ہے. تو یہ دونوں میں تضاد آ گیا. تو دیکھیں سیالوی صاحب نے یہ مان لیا کہ ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ آج ذات کے متعلق بحث ہوگی. یہ مکالمہ ہمارا، یہ کلام ہمارا، یہ سیالوی صاحب نے اپنی زبان سے نکالے ہیں کہ آج ذات پر، تو اسی ذات پر یقیناً آج بات ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ کیا ہے، وہ بشر ہے یا کہ نور ہے. صحیح، یعنی
یعنی آپ کے آیت کا ترجمہ ہے یہ بشریت تو عین اعجاز ہے، دیکھو تفصیل ہو رہی ہے. یہ عالم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ دیکھیں یہ ہیں جو مصنف ہے کتاب. میری بات سنیں، یاسین اختر مصباحی صاحب یہ ہیں ترجمہ کرنے والے، اور ہیں یہ بریلوی صاحب. دیکھیں علامہ محمد شرف قادری نقشبندی، اور اس کے علاوہ انہوں نے امام احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی وغیرہ ہوں، یعنی یہ اپنے امام کو امام تسلیم کرتے ہیں، امام احمد رضا خان جو ان کے نزدیک امام ہے. تو یہ آپ کے یاسین اختر صاحب مصباحی، وہ کہتے ہیں کہ میں بریلویت مسلک سے تعلق رکھنے والا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں، اور اس میری بات تو نام گنے ان میں ترجمہ کس نے کیا ہے اور مصنف کون ہے؟ ترجمہ کرنے والے یاسین اختر مصباحی صاحب ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ حضرت کا یہ ترجمہ صاحب ترجمہ کا آپ نے کس حوالے سے نام کیا؟ اس حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا امام مان رہے ہیں. کون؟ اختر صاحب، یاسین اختر صاحب. امام احمد رضا خان صاحب کو اپنا امام مان رہے ہیں کہ وہ میرے امام ہیں، اور میں یعنی امام احمد رضا خان کو ماننے والا ہوں. اور یہ میری بات تو ترجمہ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں علامہ ڈاکٹر سید امیر علی نے ہدایہ کا ترجمہ کیا، میری بات عالمگیری کا ترجمہ کیا. میری بات کیا بات میں ڈاکٹر امیر آپ کی بات کے دوران وہ نہیں بولے. سوال کیا نا مجھے مصنف بتا اپنی باری میں مصنف پوچھ رہا مصنف پوچھ رہے ہیں نا، اور شرائط کے اندر کیا متکلم آپس میں بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں نا ہم ان کو ٹوکے نہیں، وہ بات اپنی پوری تو کر رہے ہیں. سوال ہے آپ کے یعنی مترجم جو ہیں اس کی وضاحت تو پہلے میں کر لوں. اب ڈاکٹر سید امیر علی میری بات سنیں جی، میں اب سنی مانوں یہ مصنف ہے، مصنف دیکھیں مصنف ہے سید جبکہ وہ شیعہ محمد علی مالکی مکی. اب میری بات سنیں نا، ٹھیک ہے حوالہ. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی آپ کے ایک عالم، وہ چونکہ متفق ہوتے ہیں اس کتاب کے ساتھ، اگر متفق نہ ہوتے اس پہ تردید کرتے، اس کا رد کرتے، تو رد نہ کیا یہ ان کا اتفاق ہے اور اتحاد ہے. تو کہتے ہیں بشریت کی اپنے کو توضیح کر رہے ہیں کہ اس پر میں بھی اتفاق کرتا ہوں. یہ بشریت تو عین اعجاز ہے، وہ جن سے بشر میں سے بشری مخلوق ہیں. اس پر کوئی رد انہوں نے نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنس کے اعتبار سے حقیقت میں بشر ہیں، یہ آپ کے بڑے ہیں. تو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ یہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح ہے صحیح مسلم کی، اس کی اب خوب تفصیل بیان کرتے ہیں. بعض لوگ اہل سنت کے بارے میں، یہ صفحہ نمبر 144 اور جلد نمبر 2 ہے، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے. وہی غلام رسول سعیدی صاحب ہیں جو آپ کے ہاتھ میں تبیان القرآن ہے جن کی تفسیر، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کہتے ہیں اختصار کرنا چاہیے. یہ تو بڑی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اہل سنت کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بشر سے مبعوث نہیں مانتے اور آپ کو چاند سورج کی طرح نوری مخلوق مانتے ہیں. یہ الزام سراسر غلط ہے. آپ کی حقیقت کیا ہے یہ دیکھیں. آگے کہتے ہیں کہ حقیقت کو نور کے معنی میں کہا گیا ہے کہ نور وہ کیفیت ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے، اسی وجہ سے چاند سورج کی طرح. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت کے اعتبار سے اور اصل کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے انسان ہیں. تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات بیان کر رہے ہیں آپ کے بڑے. اب میں نے تو یہ وضاحت کر دی ہے کہ اپنے عقیدے میں کہ حقیقت کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں. لیکن آپ کے
اس بزرگ کی یہ جو عبارت ہے کہ لباس کے اعتبار سے بشر ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے لباس کے اعتبار سے؟ اور آپ نے مان لیا کہ جسم یہ بشریت ہے، بشر ہے، لیکن کیسا بشر ہے اس کو آپ لکھ کر آپ دیکھیں، اور روح کے علاوہ آپ نور مانتے ہیں، ایک روح مانتے ہیں اور ایک جسم مانتے ہیں، تین چیزیں کہیں، ان دو کے علاوہ آپ تیسری چیز نور مان رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جسم کے اعتبار سے، دیکھیں انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا، یہ مجموعہ ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ سیالوی صاحب نے یہ تو مان لیا کہ روح کو ہم نور نہیں مانتے، روح کے علاوہ ایک نور ہے، وہ نور ہم مانتے ہیں۔ تو حضرت میری بات تو سننا، یہ بات آپ نے غلط کی ہے، میری بات تو میں ایز اے صدر مناظر ہونے کے مجھے حق ہے کہ میں آپ کو غلط بات پر تنبیہ کروں۔ میری بات آپ میری بات سنیں۔ کہ علامہ سیالوی صاحب نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ روح نور نہیں ہے، بتائیں یہ کہاں کا میری بات الگ الگ پہلو بیان کیا، الگ الگ میری الگ ہے، لیکن یہ کہنا کہ روح کے کہ روح نور نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا پہلے الگ بحث ہو گئی، لیکن آپ یہاں لیکن ایسا جملہ نہیں کہا، آپ اس کو کیوں منسوخ؟ میری بات یہ الگ بات ہے، روح پھر میری بات آپ سنیں۔ میں نے جو کہا ہے کہ سیالوی صاحب نے انسان جسم مانا، روح بھی مانا، یہ کہتے ہیں کہ روح کے علاوہ ایک نور ہے تیسری چیز، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ روح نور نہیں ہے۔ میری بات سنیں نا، مطلب یہ ہے کہ ہم صرف روح ہی کو نور نہیں مانتے بلکہ روح کے علاوہ ایک نور مانتے ہیں، یہ مقصد ہے میری عبارت کا، میری کلام کا۔ آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں، میری بات تو سنیں نا۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ صرف روح ہی پہ ہم اکتفا نہیں کرتے کہ روح ہی کو ہم نور مانے، نہیں بلکہ جسم، روح اور روح کے علاوہ تیسری چیز ایک نور ہے، یہ ہے میری کلام کا مقصد۔ تو اب آپ کا جو عمر اچھروی صاحب ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں کہ بشری انسانی لباس میں آئے ہیں، اور پیر کرم شاہ صاحب نے فرمایا ضیاء القرآن میں کہ بشر صفت ہے، آپ نے تو مان لیا کہ ذات ہے، اور ذات صفت نہیں ہوتی، ذات جو ہوتی ہے وہ صفت نہیں ہوتی، ذات اور صفت میں تضاد ہے، فرق ہے۔ تو آپ نے تو پیر کرم شاہ صاحب کی عبارت کو رد کر دیا، وہ فرما رہے ہیں بشریت صفت ہے، آپ کہتے ہیں بشریت جنس ہم مانتے ہیں۔ اب آپ کیا فتویٰ لگائیں گے پیر کرم شاہ صاحب پہ، اور اپنے اس بڑے کے متعلق آپ کیا کہیں گے، اس کی وضاحت کریں۔ تو میں نے تو نورانیت کے متعلق، دیکھیں نورانیت کا معنی یہ ہے کہ نور پھیلانے والے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، جسم ہے، ایک روح ہے، ہمارا بھی جسم ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اس میں تو کفار مسلمان سارے انسان آ گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور انہی دو چیزوں کا نام ہے انسان۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ نور مانتے ہیں، اس نور کو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت مانتے ہیں، یا کہ اس نور کو جو تیسری چیز آپ مانتے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ صفت ہے یا کہ حقیقت ہے؟ آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا ہے کہ بشریت حقیقت ہے، تو فیصلہ تو ہو گیا ہے، بس ہم بھی کہتے ہیں بشریت حقیقت ہے، آپ کے پیر کرم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بشریت صفت حقیقت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ بشر یہ لباس والے ہیں۔ تو آیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ جو لباس والا نے فرمایا؟ اب آپ جو نور مانتے ہیں تیسری چیز، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ساری چیزیں ہم واضح کر دیں گے جب دلائل سامنے آئیں گے۔ تو وہ نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے یا کہ وہ صفت ہے، اور نور جوہر ہے یا کہ عرض ہے، اور بشریت جوہر ہے یا کہ عرض ہے؟ آپ
کہ پیر کرم شاہ صاحب نے یہ تو فرما دیا کہ صفت ہے اور روح جوہر ہے یا کہ عرض ہے، اس کے متعلق آپ وضاحت کریں تو ساری بات اب آپ دونوں ایک منٹ یار کے ساتھ بات یہ ہے دونوں بزرگوں بیٹھے، میری آواز بڑی تیز ہے، اگر پورا نکالوں گا پورا دونوں علماء کرام سے میں ہاتھ جوڑ کے استدعا کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ کی طرف آؤ. کیوں ہمیں پتہ ہے کہ آپ دونوں ایک ہی چیز پہ 6 گھنٹے بول سکتے ہیں، پر ہمارا کیا قصور، ہمارا کیا قصور. آپ اس کو شرائط بناؤ، پھر مناظرہ کرو، اور صرف الحمدللہ دونوں فریقین اس بات پہ تو حتمی کیا ہر طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بشر ہے. اب اصل مسئلہ کی طرف آئیں، ذات کی بات ہو رہی ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں ہیں؟ شرائط طے کرو اور اس کے بعد اس کو مذاکرے کو آگے بڑھاؤ. اور میں شرائط کے لیے میں کچھ نہیں سنتا، ہم نے سونا، ہم نے صبح 4 بجے ہی لگے اٹھتے، ہم 1 منٹ بھی قسم لے لو اگر لیٹ کے بھی دیکھا ہو دن میں تو میں بس خوش قسمتی کہوں گا. میں تو میں صرف آپ کو 15 منٹ دیتا ہوں، نہ جی 15 منٹ دیتا ہوں، شرائط طے کرو نہیں تو برخاست. صرف مسئلہ نور کی وضاحت لے دو، شرائط کے بغیر شرائط مفتی صاحب بات یہ ہے اگر پنچایت میں بیٹھے ہو نا، پنچایت کا سیالی صاحب نے خود کہا تھا کہ متکلم خود شرط طے کریں گے. یہ تو آپ سیالی صاحب سے کرا، میں بات یہ کہہ رہا ہوں بس لکھ کر دے دی. اکمل صاحب نے جو فرمایا انہوں نے مجھے مخاطب کیا، میں حضور آپ لکھ کے لینے سے کیا مراد دیتے کہ ہم بشریت نہیں مانتے؟ جب ایک چیز ہو گئی ہے کہ بشریت تو ہر بندہ ہر مسلک مان رہا ہے، پھر وہ بھی چیز کی گواہی دے رہے ہیں. آپ نور مانتے ہیں نہ مانتے ہیں، اس ہمیں گرامر میں نٹ کا الحمدللہ علامہ سیالوی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جب کہا، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اپنا عقیدہ لکھ کر دیا، اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ الفاظ لکھے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بشریت کا جو شخص مطلقاً انکار کرے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. آپ بشر والی آیت بار بار پڑھیں، ہمارے بزرگوں سے بار بار بشریت کا تذکرہ کریں، کرتے جائیں. لا حاصل ہے اس لیے کہ بشریت کا انکار تو ہم کرتے ہی نہیں. بشریت اتفاقی بات ہے، مناظرہ اس پر ہونا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نور ماننا چاہیے یا نہیں. آپ اتنا وقت گزر گیا، آپ نے ابھی تک حضور علیہ السلام کے نور کا عقیدہ لکھ کر آپ نے نہیں دیا. آپ کو چاہیے کہ جو پہلو اتفاقی ہے بشریت والا اسے چھوڑے. بشریت ہم نے کافی انکار کیا کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں ہے، لکھ کر دیا ہے جو بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. پھر جو بات اتفاقی ہے مناظرہ اس پر نہیں ہوتا، مناظرہ اس پر ہوتا ہے جو مختلف ہی ہوتی ہے. وہ ہے ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام بشریت کے ساتھ نور بھی ہیں. آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام صرف بشر ہے، نور نہیں ہے. نور کے متعلق آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو نور مانے، آیا آپ کے نزدیک وہ کافر ہے، گمراہ ہے، مسلمان ہے کیا؟ جیسے علامہ سیالوی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ عقیدہ بشریت آپ کو لکھ کر دیا. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، عالم ہے، صاحب علم ہے، بڑے تجربہ کار ہیں، منجے ہوئے مناظر ہیں، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟
آپ بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عقیدہ جو رکھے وہ کافر ہے، مسلمان ہے، گمراہ ہے. جیسے علامہ سیالوی صاحب نے بشریت کے انکار پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ کر دیا. بڑی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو اس کو جو ہے تحریر کرنے اور اس کے بعد ان کی شرطیں متعین کر کے میرے محترم اس میں کیا ہے غلام مصطفیٰ نور ماشاء اللہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب جو کہ ناظر بھی ہیں سیالوی صاحب کے، ان میں اس طرح کے سیالوی صاحب کے متعلق فرما دیا کہ یہ بات اتفاقی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بشر کے ساتھ ہے، اور اب اختلاف اگر ہے تو اس بات کا ہے کہ نور تھے یا نہیں تھے. یہی چیز ہے نا کہ اس کو زیر بحث لایا جائے. اس سے پہلے جب کسی ایک چیز کی ایک حقیقت متعین ہو جاتی ہے حقیقت، تو دوسری چیز عین حقیقت نہیں ہوا کرتی. حضرت دلائل نہ دیں، یہ دلیل دلیل نہیں دلائل نہ دیں، آپ صرف بات کریں. آپ بولتے رہے، میں نے نہیں بولا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے بات کی ہے، میں نے نہیں روکا ہے. میں نے دلائل کو نہیں شروع کی. اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جناب انہوں نے وضاحت اس بات کی نہیں کی، وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا قرآن جو نور ہے اس کو پھیلانے کے لحاظ سے ہم کہا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنسی یا ذاتی یا روحانی طور پر، جیسا کہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے. انبیاء کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے. ظاہر تو وہ بشر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، باطنی طور پر ان کا تعلق ملکوتیت کے ساتھ ہے، اور پھر آپ ملکوت کو خادم بھی ثابت کر رہے ہیں، ان سے گھٹیا ثابت کر رہے ہیں، اس درجے میں لے کر جا رہے ہیں. یہ بات سے تو بات بنیادی طور پر جو چیزیں آپ نے اپنے اس عقیدے کی وضاحت میں بیان فرمائی ہیں محترم سیالوی صاحب نے، وہ بھی تحریر کر دیں. جو انہوں نے کی ہیں وہ بھی تحریر کر دیں. اور اس کے بعد چونکہ یہ عقیدہ ہے اور عقیدے کی بنیاد زن کے اوپر نہیں ہوتی ہے. حضرت یہ بات دلائل میں آئے گی، اس بات دلائل میں آئے گی. اس کی شرطیں طے کریں کہ کس معیار کے دلائل کے ساتھ آپ نور ثابت کریں گے اور کس معیار کے دلائل کے ساتھ دلائل جو ہے وہ قرآن حدیث آثار صحابہ کے ہیں. آج وہ دلائل نئے تو نہیں پڑھنے حضرت، نہیں جی. آج قواعد و ضوابط نئے تو نہیں پڑھنے، دلائل آج نئے تو نہیں پڑھنے. محترم سیالوی صاحب اس بات کو قرآن سے دلائل آئیں گے، حدیث سے دلائل آئیں گے، آثار سے دلائل آئیں گے. بنیادی چیز جو ہے وہ وضاحت جو ہو چکی ہے اسی کو تحریر کر دیا جائے. ٹھیک سر، میرے خیال ہے اس بات میں آپ اور اس کے بعد نہیں ہوگا کہ دلائل قرآن سے ہوں گے، احادیث سے ہوں گے، آثار سے ہوں گے. اس بات کو آپ کو بالکل آپ زیادہ تر بات کر رہے تھے صدر مدارسہ آپ ان میں مناظرہ کرتے ہیں کہ بات میں کسی کو اختلاف ہے کہ دلائل قرآن سے احادیث سے آثار سے ہوں گے. کہ آپ اپنے آپ معمولی سے بات خاموش رہے ہیں. میں تو ان کو چپ کرا رہا ہوں، آپ ان میں بولنا شروع میں نے کہا کہ اس بات پر اقرار اس بات کو ختم کیا جائے. مسئلہ جو ہے نا مسئلہ نور پر ہے، مسئلہ نور کی بات کرنا ہی چاہتے ہیں. محترم نوری صاحب نے فرمایا ہے کہ دلائل جو ہے باقی جو مسئلہ رہتا ہے اس کو میں نے پورا ہم نے بشریت کی توضیح کر دی ہے. آپ یہ کو عقیدہ کی توضیح کر دی ہے. عقیدے کی توضیح ہو چکی ہے، آپ عقیدے کی توضیح کر کے بات کرو. ایک منٹ بات سے ختم کرتے ہیں. میں بات تو بڑی بات سے ہو چکی والے کو درخواست کری. ایک منٹ. جی جی. محترم نوری صاحب نے فرمایا ہے کہ دلائل جو ہے وہ قرآن سے، حدیث سے اور آثار سے. یہ ہے عقیدہ. ٹھیک ہے جی. محترم شاہی صاحب اس سے پہلی ٹرم کے اندر جو پہلی بڑی قسم بتا چکے ہیں کہ کچھ عقائد جو ہیں وہ کیا ہیں، قطعی ہیں، اور کچھ کیا ہیں، ظنی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ عقیدے میں بھی کوئی عقیدہ ظنی ہے یا نہیں ہے، پھر تو یہ عقیدہ بنے گا ظنی. اگر بنیاد ہی سرے سے یہ نہیں ہے کہ عقائد میں ظن بھی ہوتا ہے تو پھر یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. دلائل آئیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. شاہین صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں. میں بھی آپ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل تسلیم کرتے. یہ اگر امام الانبیاء، اب اس پر چونکہ یہ قطعی عقیدہ یا ضمنی عقیدہ ہے، یہ آپ یہ قطعی عقیدہ ہے، مانتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے کہ آقا نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں. اب ایسی دلیل آئے، اس پر آپ کہتے ہیں ضمنی ہوتا ہی عقیدہ، پھر ایسی دلیل پیش کریں آپ کے امام ہونے پر جو قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو. ابھی آپ کا یہ مناظرہ نور و بشر کے موضوع پر انکسار دلیل ایسی لائے امام الانبیاء ہونے پر جو قطعی دلالت بھی ہو، قطعی ثبوت بھی ہو.
آپ لائیں نا ایک میرے شاہین بھائی بات کو بات آپ لائیں نا بات کر دیں. آپ کے نزدیک صرف عقائد قطعیہ ہوتے ہیں اور ذنی عقائد کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہاں جی, ذنی عقائد کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. اب آپ نے ایک سوال کیا ہے, سارے لوگ ہنسنے لگے. میں نے کہا جو مناظرہ طے ہے آپ کو ان کا یہ ہو گیا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے یہ نہیں. جو انہوں نے سوال کیا اس کو طرف آتے ہیں نا, آپ سوال کا جواب. میں تو حیران ہوں اس طریقے سے میں آپ کو کے ساتھ بات کرتے ہیں. گزارش یہ ہے جتنے علماء اسلام ہیں شروع سے آقا نبی پاک علیہ السلام کی معراج مبارکہ کے 3 حصے بیان فرما رہے ہیں. ایک حصہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا اسراء ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینہ میں. دوسرا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا معراج ہے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا اعراج ہے. آپ جن کو اسلاف احادیث سے یہی بات ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر معراج کا ذکر موجود ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, لیکن آقا نبی پاک علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر فلاں نبی علیہ السلام سے ملے. یہ قرآن پاک کی آیت میں پڑھے. آپ دیکھیں کہ بڑے مسئلے کی طرف آتے ہیں. اب ایک بات, اب اس کی وضاحت ضروری ہے. ایک منٹ نوری صاحب اور مناظرہ شروع آیا وہ مسلمان ہے, آیا وہ کافر ہے, گناہ ہے کہ اور مناظرہ شروع. میری بات سنیں, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, حدیث بھی قطعی ہوتی ہے, اللہ کا پاک قرآن بھی قطعی ہے, معراج کا واقعہ موجود ہے, بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پہلے آسمان میں گیا, فلانے نبی سے ملا, دوسرے آسمان میں گیا, دوسرے نبی سے ملا. یہ ساری حدیثیں قطعی ہیں. جیسی حدیث ہو ہمارے نزدیک وہ قطعی ہوتی ہے. حدیث وہ حدیث کا منکر ہے, وہ حدیث کا منکر ہے. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے رسول معراج گئے, آدم سے ملاقات کی, ملاقات کی. حدیث قطعی ہے. حدیث قطعی ہے. اگر آپ حدیث سننی ہے صحیح ہو. میری حد سنیں, میں کسی کی بات نہیں سنتا, میں دونوں کی بات نہیں نوری سجنی صاحب نبی پاک علیہ یہ کہتے ہیں میری بات اگر یہ آپ اپنی ایمانداریاں چمکانے کے مذاکرہ کر رہے ہم میں چاہتا ہوں ہم عالم نہیں ہیں, جو عالم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں, ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. خدا پاک کی طرف آؤ اور عالم بنو اور ہو بھی صحیح. اگر اپنے شہروں میں جا کے دکانداریاں چمکانی ہے, ویڈیو دکھا کے لوگوں کو جو کچھ ابھی تک ہماری سمجھ میں آ رہا ہے, تو بھائی یہ ثواب نہیں عذاب ہے. نہیں تو تم کی پوائنٹ کی طرف آؤ, شرائط مقرر کرو اور اپنا مناظرہ شروع کرو شرائط کی طرف. دیکھیں جی, میرا عقیدہ بس جی کوئی عقیدہ نہیں,
میں تو شرائط ہوں یہ عقیدہ کہتے ہیں بڑے دباؤ جی یہ دے دیں ذرا میں شرائط ہے، دیکھیں جی یہ آپ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور کو پھیلانے والے ہیں. دیکھیے پھیلانے والا، اب یہ علماء سمجھتے ہیں منور. آپ کے ذات میں نور حقیقت نہیں ہے، یہ آپ بے جوہر نور نہیں ہے، اور جو مانتا ہے اس کے بارے میں حکم شریف واضح کرے، مناظرہ شروع ہو. چلو آپ دیکھیں میرا تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور کو پھیلانے والے ہیں. آپ یہ لکھ دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائی پھیلانے کا کون مسلمان ممکن ہے؟ کون مسلمان شخص میں بھی یہ بات اس میں بھی اتفاق ہے، اس میں بھی اتفاق ہے نا، اتفاق ہے. لیکن آپ کی ذات بابرکات میں شان بشریت مبارکہ کے ساتھ ساتھ آگر نبی پاک اسم کی جو شان نورانیت کا عقیدہ رکھو کہ نور ایک جوہر ہے. النور هو الجوہر الظاہر فی ذاتہ والمظہر لغیرہ. وہ نہ کسی کیفیت کا نام ہے نہ کوئی وصف ہے، جوہر ہے، عرض نہیں ہے. اس کا جواب میں آپ کی کتاب سے دے دیتا ہوں. وہ پھر جواب ہے جب بات ختم میری بات اب یہ لکھ دیں کہ جو آدم یہ پاک رسم کی ذات بابرکات میں نورانیت کا ملک ہے، نورانیت کو مانتا ہے، اس کے بارے میں کتاب و سنت کا کیا فرمان ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اسے کافر کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. ابھی ایک بات جو طے ہوئی ہے تربین کی طرف سے، اب آپ اس کو جائے گا. ایک بات یہ کہ آپ کی آپ کی بات میں جوہر نور ہے، آپ کی بات میں جوہر نور نہیں. کیا ہے مراد یہ کہ آگر یہ پاک صلی اللہ علیہ سی بات ہے کہ ذات میں تھوڑی سی ترمیم کرو. بات یہ ہے جوہر سے مراد یہ ہو گیا ہم نے امیوں کو نہیں پتہ چلے گا، جن سے مراد ہمیں نہیں پتہ چلے گا. آپ سیدھا سیدھا کہیں تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بس وہ تو گرامر دینا الجھاؤ عوام کو. میں تشریح کرتا ہوں، میں تشریح کرتا ہوں کہ ان کی ذات اقدس کو کہا جا سکتا ہے. اس کو ہم دونوں میں ہوگی. میں یہاں میری بات میں صرف میں نے لکھ دیا. سنیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت میں نبوت اور رسالت اور دین اور قرآن ہے جو کہ یہ نور ہے. رسالت بھی نور ہے. میری بات سنیں تو آپ کی ہر بات میں سنیں. نبوت بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یہ بات سنیں، قرآن تو ہمارے سینے میں بھی ہے، یہ نور تو ہمارے اندر بھی ہے. میری بات سنیں،
آپ باتیں نہ کریں نا. پھر آپ باتیں کرنے کا زیادہ شوق ہے اور کدھر آ جائیں. لیکن میری بات دل کو یاد ہے چھوڑا تھا 5 مرتبہ کا مناظرہ ختم گوہاٹی کی طرف سے مناظرہ ختم نہیں میدان چھوڑ کر تو بھاگا تھا گوہاٹی میدان نہیں چھوڑتا. میدان چھوڑنے والے آپ ہیں جس طرح کی ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. آپ کو میں نے شکست دی تھی, آج بھی میں آپ کو شکست دوں گا. آپ اس میں نہ کہیں ویڈیو موجود ہے نہیں, جو اس کے ساتھ میرا ہوش بھی ہے. آپ کو بھی بتایا تھا, آپ کی بڑی بتایا تھا, آج بھی آپ بھاگی کے یہاں. آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم بیٹھ گئے کہ نہ وہ کوئی میدان میں کھڑے ہیں جو ان کو صاف سی بات ہے. یہ نبوت شبوت الحمدللہ سب مانتے ہیں نوری ہے. یہ نبوت سب شبوت اللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ ہے پوائنٹ آؤٹ, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نور کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ چیز لکھو, لمبا چوڑا یہی لکھواؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہم نور نہیں کہہ سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات کے اعتبار سے ہم نور نہیں کہہ سکتے. مسلمان ہے گمراہ ہے. نوری صاحب چلے دو. اس کو بھی لکھ دو اگر حکم اگر جو نور نہ مانے شیخ صاحب دکھنا چاہیے کہ کوئی چیز کوئی عالم مطابق کے مطابق لکھ دیتا ہوں. بیٹھ جاؤ, سارے بیٹھ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور ذات کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا جا سکتا. آپ سب کچھ لکھتے ہیں, سب کچھ لکھتے ہیں. اور دو آدمی کو سارے بیٹھ
माइक की तरफ हो। उधर से खोल लो थोड़ा। एक मिनट बात बाबू जी बात बंद मत देखिए जी, ये बात तो पहले भी लिखी हुई थी, लेकिन चलो शेख साहब के फरमान के मुताबिक देखिए फिर हमने लिख दिया। बात सुने ना सैलवी साहब, मेरी बात सुने। मैं इधर हो चुका, मैं आपकी बात फिर सुनता हूँ ना, आपकी बात में सुनता हूँ। लिख लें, एक एक लफ्ज लिख रहे हैं ना, इसलिए फिर मैंने कहा एक लफ्ज बोलूंगा, जब तक लिखा ना आगे नहीं जाऊंगा। आराम से आप क्यों? हम तारीफ कर लें तो फिर आप बिल्कुल बिल्कुल जी, लिख लें। हम भी आपकी तारीफ फिर लिख लेंगे। वो तो मतलब नहीं कि बिल्कुल जवाब नहीं। बस मुस्कुराओ, मुस्कुरा कर बात करो। कहते को अच्छा कहते यार दोस्त। नहीं, हमारे सजन है जी। दलाल तो अपनी जगह पे ना, कुरान हदीस अपनी जगह पे। मतलब 3 घंटे लगे गाली सीधी गाल है देखो आवाम गल थोड़ी पंजाबी सानू समझ आती है। अगर जैसी पठान लेकिन थोड़ी पंजाबी मुकम्मल सानू समझ आती है। पर ये कि थोड़ी पंजाबी में साडी पंजाबी फर्क जरूर है। फिक्र न करो, सब कुछ लिखा जा सी। सज्जा तौर पे बढ़ाया ये सज्जत नहीं सकता है, बोलते भी सज्जन आए। ये कद्दू सतर ये हमने सारों को दीवार से गिराया है जिस तरह आज गिराया। वो पता चल रहा है। वो तो इनका वाला आलमुल गैब, पहले कहते थे ऐसे वाला आलमुल गैब, आयत नंबर 15 सूरत का नाम। आप नूरी हमको मना करें ना, नहीं बोलेंगे। अगर मेरे बात कर रहा है तो मैं उसको जवाब दूंगा। नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगा। हाँ, ये बात है। भाई बात ये है वो हमारी नहीं बोलेंगे, नहीं बिल्कुल अगर हर बंदे ने बोलना है फिर तो गलत नहीं। बात ये है सब मुतलका आदमी के खिलाफ या सदूर के यही तो बात है। के अलावा अगर कोई शख्स बोला माजरत के साथ मैं बाइक ठीक है। शेख साहब हमारी तरफ से कोई बोला है, उनकी तरफ इस बात को छोड़ो, वो भी बोलते हैं सारे। अरे आप जो इस तरह करके बोल रहे हो शेख साहब आपकी जान से एक बात आपसे करना चाहता हूँ। वो इतनी गुजारिश है कि मुनाजिर गुफ्तगू में मुनाजिर की तरफ तवज्जो रखे। वो अगर हमारी आंखों में आंखें डालेंगे तो फिर कुछ जुमला हमारी साहब मैं बात करूंगा, वो कहे मैं जवाब दूंगा। मेरी जात के मुतालिक जो भी कहे, इनमें से कहे कोई भी कहे उसको मैं जवाब दूंगा। आप इनके साथ मुखातब हो किसी और से, मुनाजिर को जो मुखातब होगा उसको जवाब दिया जाएगा ताकि लोगों को शक शुबा न रहे, ताकि लोगों को शक शुबा न रहे। पढ़े नहीं पढ़े बस इधर नजर रखें आप। पढ़े जी शुरू करें। जवाब नहीं करेगा जवाब कौन देगा? तरीके से आप बिल्कुल खुले तरीके से ना जी, जैसे उस दिन हमारी 12 बातें तय हुई थी, कैसे सब साथी बैठ के आज भी आप समझे कि हम कोई उसी जगह बैठे बिल्कुल। और इधर से इंशाअल्लाह अब आप अपना अकीदा पढ़ेंगे। हाँ, मैं हुक्म समेत हमें साहब आप नीचे ये लिखें कि अकीदा या दावा का लफ्ज लिखिए, अकीदा देखो दावा अकीदा दोनों लिखी। जी मैं भी लिखूंगा। दावा जमात दावे के अंदर अकीदा भी होता है, अकीदा के अंदर दावा भी होता है। मसला के अहले हदीस का दावा
لیکن مسئلہ کے اہل حدیث کا دعویٰ تو میں نے لکھا ہوا ہے، آپ نے تو سنا تھا. بھیج دیں گے نا ٹھیک ہے، ہم اپنا دستخط آپ کا جو ہے دعویٰ ادھر آ جائے ادھر آ جائے گا. تو آپ جو ہے دستخط کر دیں اس پر. نہیں، اس میں اصل بات یہ ہے اس کے 2 لکھے جائیں گے، اس کے بھی 2 لکھے جائیں گے. چلو ٹھیک ہے، یہ پہلے فائنل تو ہو جائے نا. آپ کو یہ تکلیف ہے، ہمارے 2 کاپیاں رہیں گے، ایک آپ کو دیں گے. آپ کا جو دعویٰ ہے اس کی ترقی اور اطمینان کے بعد دستخط کر دیں. 2 لکھتے ہیں تو لکھیں دکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، اور ذات کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہیں. دیکھیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں لیکن ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہیں، یعنی ان کو نور نہیں کہا جا سکتا. اور جو آدمی، اب حکم لگایا جا رہا ہے، اور جو آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتاً بشر نہیں مانتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتاً بشر نہیں مانتا بلکہ ذاتاً نور مانتا ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے نور مانتا ہے بلکہ یعنی بشر نہیں مانتا، وہ قرآن اور احادیث صحیحہ اور فتاوی سلف صالحین کا منکر ہے، لہذا وہ کافر ہے. یہ جو آپ نے لکھ رہے ہیں ذات کے بشر نہیں مانتا، بشر تو مانتے ہیں. تو ذاتاً بشر مانتے ہیں. آپ بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یہ آپ کر دیجیے نا. صاحب نے لکھ دیا، پھر وہی غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. بس ابھی شیخ صاحب اور طے کر لیں گے. آپ فرما رہے ہیں جو چیز اتفاق اس پر اعتراض ہے، اس پر تو ہم بھی ہمیں جس وقت پر اعتراض ہوگا کاٹنا پڑے گا. میں سنا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، اور ذات کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا جا سکتا. اور جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر نور مانتا ہے وہ قرآن اور حدیث صحیحہ اور فتاوی سلف صالحین کا منکر ہے، لہذا وہ کافر. اس پر صاحب کر کے بھیجیے. اب جو ہے نا، اب محترم شامی صاحب بھی اسی طرح ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بشر مانتا ہے اور ذاتی طور پر نور نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، وہ کافر مجرم ہے. اب ان کے لیے تو اپنی بات استعمال ہم میزبان ہیں، وہ گمراہ کہہ رہے ہیں. آپ میزبان ہیں. ان کا عقیدہ ہے. اب اس کو لکھنا کیا ہے؟ ہم نے نہیں مانا، انہوں نے اپنی مرضی سے لکھوایا، ہم نے جرا قدر نہیں کی، جیسا اس پہ اٹیک کیا ہم نے کاٹا. اب ان کو جو ہے نا ہمارے سامنے لکھنا پڑے گا ایک ایک لفظ. جی، آپ یہ لیکن جس طرح شیخ صاحب فرما رہے ہیں ایک منٹ، کہ وہ ذات کے اعتبار کو بشر مانتے ہیں، یہ نہیں کہ جو آپ آپ نے ذات کے آپ نے اپنا لکھا، ہم نے اپنا اعتبار سے